ایک اللہ والے کے خواب میں مرنے والا آیا، کہا تیرے پہ کیا بنی؟ کہا کسی کے گھر بیٹھا تھا، میز کے اوپر دانت کریلنے والی ٹوتھ پک رکھی تھی، ایک دل کا اٹھا کے دانتوں میں چبا کے پھینک دیا، اسی پر آج کل مار پڑ رہی ہے۔ کسی کی چیز بغیر اجازت کے کیوں اٹھائی تھی؟ یا تو بیٹیوں کا حق نہیں، بہنوں کا حق نہیں، اولاد کا حق نہیں، بیوی کا حق مہر تک پی گئے ہو، بیوی کی طرف سے ماں باپ، اس کے ماں باپ سے جو بیوی کی زمین ملی وہ بھی تم اپنے نام کر گئے۔ کیا لوگوں تمہیں مرنا یاد نہیں؟ کبھی سفید کپڑے پر، کبھی ریشمی کپڑے پر، کبھی گرم چادر پہ غور کرو، کس کے پیسوں سے خریدی، کہاں سے خریدی؟ کبھی تو غور کیا کرو میں انسان کے لانے کا حقدار بھی کہ نہیں، کبھی تو غور کیا کرو میری زندگی کیسی گزرنی تھی، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ جب روئے زمین پر میں قدم رکھتا ہوں مجھے دیکھ کے فرشتے بھی چنگھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی کلمہ پڑھنے والا جب فرشتے مار مار کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، دائیں بائیں کناروں پر کھڑے فرشتے نظارہ کر رہے ہوں گے، اس کو مار پڑ رہی ہوگی، رو فرشتے رہے ہوں گے، وہ مار کھانے والا فرشتوں سے پوچھے گا مار مجھے پڑ رہی ہے، جہنم میں میں جا رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے روتے ہوئے جواب دیں گے شرم نہیں آتی کس کا امتی ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ ساری رات غفلت کی زندگی میں گزارنے والوں، غفلت کی نیند سونے والوں، خدا کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے غور کرو، مرنا یاد نہیں آپ نے میرے مرنا ہے، اللہ کے واسطے غور کرو۔ یہ آج 4 گھنٹے سکون کی نیند سونے والوں اتنا بستر پہ سو جتنا قبر میں تڑپنا برداشت کرے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کو آپ نے دیکھا آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے تھے، فرمایا اے بیٹی تیرے آنکھوں کے کالے پل سے معلوم ہوتا ہے تو رات کو سوتی نہیں۔ اتنا کہنا تھا ابا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی او میرے ابا جان تو آج رات کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم 20 سال ہو گئے میرے بستر پہ سو کے نہیں دیکھا ہے۔ کا ایک دل کا جاگنا، ایک ہفتے کا جاگنا، 15 دل کا جاگنا سمجھ میں آتا ہے، 20 سال ہو گئے بستر پہ لیٹ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ ابا عشاء کی نماز پڑھ کے تھک جاتی ہوں، سارا دل کام کاج کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے ابا جان بستر پر جانے لگتی ہوں، جا کے بستر پہ بیٹھتی ہوں کہ قبر دیکھوں گی سوؤں گی، ابا جان میں لیٹنے کی تیاری کرتی ہوں، اللہ اکبر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، ابا جان اٹھ کے مصلی پر اللہ کے دربار میں قبر کا اندھیرا دور کرنے کی دعا کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا صبح فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ امہات المؤمنین میں جناب ام سلمہ کو دیکھا اپنے بالوں کو گچھا بنا رکھا ہے، ایک رسی سے باندھ کر اوپر کھٹی کے ساتھ رسی باندھ رکھی ہے۔ اے ام سلمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ جب سے محبوب کے پاس تہجد کا حکم آیا میرے محبوب نے مجھے میرے بستر پر انگلی کا اشارہ کر کے کہا اے ام سلمہ تہجد کی نماز پڑھا کر، وہ دل آج کا دل آج تک میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، اما یہ معاملہ کیا کہ نیند کا غلبہ زیادہ آتا ہے، ہاتھ باندھ کے جب اللہ کی تعریف کرتی ہوں نیند کا جھٹکا لگتا ہے، گرنے لگتی ہوں، بالوں کی کھچ پہنچتی ہے، میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ کہا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے، سیدہ فاطمہ فرماتے علی میری طرف سے تجھے کوئی حاجت ہو؟ اللہ اکبر، علی فرماتے نہیں آرام کرو، فرمایا پھر تو آرام کر، مصلی ہوتا یا فاطمہ الزہرا ہوتی، آنسو ہوتے خدا کا قرآن ہوتا، وہ کون عورت ہے ایک رکعت مکمل نہیں ہوتی فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔
معاشرت لے کے آؤ، نبی کی مبارک زندگی گھر میں لے کے آؤ. خدا پاک کی قسم ہے گھر میرے بابو ساز و سامان سے نہیں سجتے، گھر تو کالی کملی والے کی اتباع سے سجا کرتے ہیں. بیٹیاں پاک دامن بناؤ، اگر بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے جوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ اے میری بیٹی تجھے کسی کا خیال نہیں آتا، باپ کی سفید داڑھی کا خیال کر لے، تیرا قدم پھسلے گا، تیرا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اے بیٹی چہرے پہ کپڑا ڈال کے باہر نکلا کر. اے میری بیٹی اگر تیرے چہرے کو دنیا نے دیکھا، غیر محرموں نے دیکھا، تو اے میری بیٹی وعدہ کر رہا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تو بے پردہ ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا تجھے مجھے خدا اپنا دیدار نہیں کرائے گا. کہاں چلی گئی وہ صحابیہ اللہ اکبر جس کا شوہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، دعا سے پہلے اٹھ کے چلا گیا. میرے نبی نے اعلان فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ادھر کھڑا کھڑا سوچ رہا ہے. آپ نے فرمایا آتا کیوں نہیں؟ کہ آ گیا تو خدا کا شکوہ، نہ آیا ایمان چلا گیا. کھڑا کھڑا سوچتا رہا بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی. کہ ادھر آ کوئی نہیں، میں تیرے ایمان کا ضامن، بتا کیا بات ہے. حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، اپنی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا کملی والے دو جی چادریں. اللہ اکبر. کوئی سیلنگ لگوا رہا ہے، کوئی کمرہ بنوا رہا ہے، کوئی ای سی لگوا رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس میاں بیوی کو، اس جوڑے کو کیا کہو گے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر گڑھا کھودا؟ یا پانی بھرو گے نہیں، گندم رکھو گے نہیں، کہ کیا بات ہے؟ کہ کسی سے مانگے گے کوئی نہیں، وہ دے گا تو لیں گے، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کے آگے سوال نہیں کریں گے. بات کیا ہے؟ کہ ایک کپڑا دو جی، نماز کا وقت آئے گا، میں گڑے میں ننگی ہو کے بیٹھوں گی، اپنی چادری سے دوں گی، نماز پڑھ کے آئے گا، میں یہ واپس آگے یہاں بیٹھے گا، اس کی چادر اوڑھ کے اللہ غنی میں خدا کو سجدے کروں گی. بھوکے تو مر سکتے ہیں، نماز چھوٹ جائے برداشت نہیں کر سکتے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، ہاتھ پکڑا، کہاں چلے؟ فرمایا مجھے اس بیٹی کے گھر چلے جا جو اس طرح زندگی گزار رہی ہے. کملی والے کیا کہا میں خود دروازے پہ جا کے اس کی جنت کا ضامن بننا چاہتا ہوں، دروازے پہ جا کے اپنی زبان سے جنت کی بشارت سناؤں گا. رحمت والا نبی جا رہا ہے، شور سے کہا دروازہ بجا. جیسے دروازے پہ ہاتھ لگا اندر وہ گڑے میں بیٹھ کے چلانے لگی کہ نہیں دروازہ کھولتی، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی تیری نماز کا میں ضامن، دروازہ کھول. اتنا کہنا تھا چیخیں مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تھوڑی سی تکلیف دی تو لوگوں کے آگے گانے لگ گیا. قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کرے گے؟ بڑے بڑے وعدے کرتا تھا آج کی جدائی برداشت کر لے، بڑے بڑے وعدے کرتا تھا آج کا نگ پر برداشت کل کل ریشمی اللہ جوڑے پہنائے گا. ایک شکوے میں تجھے دکھڑا سنایا، سارے جوڑے چلے گئے. قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کرے گے؟ جب یہ بچی کا ٹکڑا باہر پہنچا حضور نے فرمایا میری بیٹی دروازہ تو کھول. اللہ کے نبی کیا کرو گے؟ کہ میں حکم دے رہا ہوں ہلکا سا دروازہ کھول. بچی نے دروازہ کھولا، اپنا اپنے آپ رحمت والے نبی نے نبوت والی چادر اتار کے اندر کر دی. اللہ اکبر. فرمانے لگے کسی کے لیے کپڑا باپ لائے گا، کسی کے لیے بھائی لائے گا، تیرے لیے اور نکالی کملی والا لے کے آیا ہے. یہ میری وہ نبوت والی چادر ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے اٹھا رہا ہے. اتنا کہنا تھا چادر ہاتھ میں پکڑ کر زور زور سے رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی جس کملی کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے آج ننگے وجود میں لیتے مجھے شرم آ رہی ہے.
چاروں طرف میری آواز جا رہی ہے، میری بیٹی ایمانداری سے بتاؤ ان عورتوں کا قیامت کے دن سامنا کیسے کرو گی؟